السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے کام کے سلسلے میں اپنے شہر سے کافی دور دوسرے شہر جانا پڑا۔ جہاں جانا تھا اس کی مسافت ہمارے شہر سے 16 گھنٹے کی تھی۔ چنانچہ میں نے ریل گاڑی کو سفر کا ذریعہ بنایا۔ کام سے فراغت میں 3 دن لگ گئے۔ چنانچہ اپنے کام نپٹا کر میں نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھا اور ریلوے اسٹیشن پر آ گیا اور ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین کے آنے میں ابھی 1.5 گھنٹہ پڑا تھا۔ اسی دوران میں ریلوے اسٹیشن کی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے فوراً مسجد کا رخ کیا، وضو کر کے باجماعت نماز ادا کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے بعد تسبیحات، ذکر و اذکار اور اپنے مرشد سرکار کے بتائے ہوئے وظائف پورے کرنے کے بعد دوبارہ پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا شروع سے ہی ایک معمول ہے، وہ یہ کہ میں ہمیشہ گھر سے باہر جانے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر گھر سے باہر جانے کی دعا پڑھ کر باہر نکلتا ہوں۔ اسی معمول کی برکت ہے کہ اللہ کریم نے مجھے ہمیشہ حادثات سے محفوظ رکھا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر رش بہت زیادہ تھی اور سورج غروب ہو چکا تھا۔ پلیٹ فارم پر ایک مریل سا بلب روشن تھا جس کی برائے نام روشنی تھی۔ میری بائیں جانب 50-60 مرد و زن پلیٹ فارم پر بیٹھے تھے جن کے لمبے لمبے قد تھے اور وہ سب چوغے پہنے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے ان کے چہروں کے نین نقش واضح نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ آپس میں دھیمی لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں مکھیوں کی بنبناہٹ سے مشابہ تھی۔ ان لوگوں کی نقل و حرکت سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ کسی شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین آ گئی، مگر اس میں سے کوئی بھی مسافر نیچے نہیں اترا۔ وجہ یہ تھی کہ پوری ٹرین خالی تھی اور ٹرین کی صرف ایک ہی لمبی اور بڑی سی بوگی تھی۔ چنانچہ انہی کے ساتھ میں بھی ٹرین میں سوار ہو گیا اور ایک سنگل سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی سارے لوگ سوار ہوئے، ٹرین چل پڑی۔ پہلے تو ٹرین سست رفتاری سے چلتی رہی اور پھر ایک دم اس نے تیز رفتار پکڑ لی اور اتنی تیز رفتاری سے چلنے لگی جس طرح کوئی ہوائی جہاز فضا میں اڑنے سے پہلے رن وے پر دوڑتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یوں محسوس ہوا جیسے ٹرین زمین سے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہو، اور چند لمحوں کے بعد ٹرین جہاز کی طرح فضا میں اڑنے لگی اور ٹرین کا ریلوے لائن پر چلنے کا شور بھی ختم ہو گیا۔ ٹرین فضا میں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا جا رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں جہاز میں بیٹھا ہوں۔ مجھے کچھ خوف اور گھبراہٹ محسوس ہوئی تو میں نے درود شریف کا ورد شروع کر دیا اور اپنا دھیان ہٹانے کے لیے باہر دیکھنے لگا، مگر سوائے گپ اندھیرے کے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹرین انتہائی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، مگر کوئی نہ شور تھا اور نہ ہی بوگی کی کھڑکیوں سے تیز ہوا اندر آ رہی تھی۔ اور دوسری حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ٹرین میں سوار تمام افراد مجھے یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ درود پاک کی تلاوت سے مجھے بہت سکون محسوس ہوا اور سارا ڈر اور خوف اور گھبراہٹ ختم ہو گیا۔ ٹرین اسی طرح فضا میں اٹھتی رہی اور 3 گھنٹے محو پرواز رہی، اور پھر ٹرین آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی اور ایک دم ٹرین کے پہیوں کا شور آنا شروع ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد ٹرین ایک اسٹیشن پر رک گئی۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ نیچے اترا اور مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہاں دن تھا، سورج نکلا ہوا تھا۔ سب لوگ ایک جانب چل پڑے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کوئی آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد ایک مٹیالے رنگ کی ایک بہت بڑی بلڈنگ نظر آئی اور وہ سب اس میں داخل ہو گئے اور بلڈنگ میں بنے کمروں میں جانے لگے۔ ایک خالی کمرے میں بھی داخل ہو گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا شاندار بیڈ پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر تک سوتا رہا۔ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ 2 بھاری بھرکم عورتیں میرے سامنے کھڑی تھیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم بھی بارات کے ساتھ آئے ہو؟ تو میں نے اسبہات میں سر ہلا دیا۔ ایک عورت نے کسی کو شیاق کہہ کر آواز دی تو اگلے لمحے ایک بونے قد کا بندہ آ گیا۔ عورت نے اس سے کہا کہ یہ بھی باراتی ہے، اسے جلدی سے تیار کر کے لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور اس بندے نے مجھے چمکدار چوغا پہنا دیا اور سر پر بڑی پگڑی رکھ دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک باغ میں آ گیا۔ یہاں بہت چہل پہل تھی اور فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے جس پر مختلف قسم کے کھانے لگائے جا رہے تھے۔ بڑی بڑی تشتریوں میں عجیب قسم کے کھانے تھے اور ان کھانوں سے مہک آ رہی تھی۔ کچھ پھل بھی پڑے تھے۔ کھانا شروع ہوا تو سب کھانے میں مشغول ہو گئے، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ان کھانوں سے اٹھنے والی مہک سے مجھے متلی ہو رہی تھی۔ میں نے 1-2 پھل کھائے جن کا ذائقہ کڑویلا اور ترش تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا
جب کھانا ختم ہو گیا تو تمام تشتریوں اور برتن اٹھا لیے گئے۔ پھر آواز آئی کہ اب گانا یعنی شادی کے موقع پر پنجاب کی ایک رسم ہے، باندھنے کی رسم ہوگی۔ چنانچہ ان کی تمام عورتیں مردوں کی کلائی پر چمڑے کا بنا پھول جو کہ ایک ڈوری کے ساتھ منسلک تھا وہ باندھنے لگی۔ میرے بھی بائیں بازو کی کلائی پر ایک گانا باندھ دیا گیا۔ پھر شور بلند ہوا کہ اب رخصتی ہوگی، اور ساتھ ہی ایک بڑی ڈولی میں دلہن کو بٹھا دیا گیا جسے 2 آدمیوں نے اپنے کندھوں پر رکھ دیا۔ پھر سب مرد اور عورتیں کوئی عجیب سا گیت گانے لگی اور سب لوگ اسی راستے پر واپس چل پڑے جہاں سے وہ آئے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ کوئی آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہی ریلوے اسٹیشن آ گیا جہاں سے ہم ٹرین سے اتر کر آئے تھے۔ پلیٹ فارم پر گاڑی کھڑی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ میں بھی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ جیسے ہی سب لوگ ٹرین میں سوار ہوئے، اگلی لمحے ٹرین چل پڑی جیسے انہی کے انتظار میں رکی ہوئی تھی۔ ٹرین چلتے چلتے پہلی کی طرف زمین سے فضا میں اڑنے لگی۔ جب آئے تھے تو یہ سب لوگ آرام سے سفر کرتے رہے، مگر اب ایک دھیما چوکڑی شروع ہو گئی۔ سب مرد اور عورتیں ناچنے لگے اور اونچی اونچی آواز میں گیت گانے لگے۔ وہ کون سی زبان تھی، کیا گا رہے تھے، کیا بول رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ ہلا گلا کرتے رہے اور میں ٹرین کے ڈبے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھا تھا۔ پھر وہ سب ایک دم خاموش ہو گئے اور ایک اعلان ہوا کہ اب دلہن اپنے ہاتھ سے سب مردوں کو مٹھائی کھلائے گی اور دولہا سب عورتوں کو مٹھائی کھلائے گا۔ سب لوگ آمنے سامنے ترتیب سے بیٹھ گئے۔ ایک جانب عورتوں کی قطار بن گئی اور دوسری جانب مرد بیٹھ گئے۔ دولہا اور دلہن اپنی اپنی جگہ سے اٹھے اور دونوں نے ایک ایک تھال مٹھائی کا اٹھا لیا۔ دولہا عورتوں کی طرف چلا گیا اور دلہن مردوں کی طرف آ گئی۔ دلہن جیسے ہی کسی مرد کے پاس آتی وہ منہ کھولتا اور دلہن مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیتی۔ میں مردوں والی لائن میں آخر میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی دلہن میرے قریب آئی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ انتہائی بدصورت اور کریہ شکل کی عورت لگی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ پر ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 دہکتے انگارے جل رہے ہوں۔ اس کے نتنوں میں سے شوں شوں کی آواز کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور لمبے لمبے کالے دانت نظر آ رہے تھے۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کی انگلی میرے گال پر ہلکی سی ٹکرائی۔ مجھے ایسے لگا جیسے سخت گرم سوراخ کا کونا چھو گیا ہو۔ میری ایک دم چیخ نکل گئی اور میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ میری چیخ کی آواز سن کر وہ سب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ دلہن پیچھے ہٹ گئی تو انہوں نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ان کی گرفت سخت تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ان کے ہاتھ لوہے کے بنے ہوں۔ کسی نے کہا اس کو شمشورس کے پاس لے چلو، تو وہ مجھے کسی گھسیٹتے ہوئے ایک بزرگ کے پاس لے گئے جو یقیناً اس خاندان کا سربراہ ہوگا۔ شمشورس بہت غصے سے اور گھور گھور کر میری طرف دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ آدم ذات کہاں سے آ گیا؟ تو سب نے کہا پتہ نہیں یہ کب اور کیسے یہاں آ گیا۔ خوف سے میں تھکا اور بندھا ہوا تھا تو شمشورس نے حکم صادر کیا کہ اس آدم ذات کو گاڑی سے باہر پھینک دو، یہ کہاں سے رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گیا۔ پھر وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئے۔ اب مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور چلتی گاڑی جو کہ فضا میں جہاز کی طرح اڑ رہی تھی وہاں سے مجھے نیچے پھینک دیا۔ میں تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا اور ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ میں یوں ہی نیچے کی طرف آ رہا تھا اور میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ پھر اچانک یوں ہوا اور مجھے ایسے لگا جیسے 2 مہربان ہاتھوں نے مجھے تھام لیا ہو، اور اب میں ایسے فضا میں سے زمین کی طرف آ رہا تھا جس طرح خلاباز پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اترتے ہیں۔ اب میں بڑے آرام سے زمین پر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے زمین کے نزدیک پہنچا میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر میں نیند یا بے ہوش رہا ہوں گا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی اور ہوش آیا جب ٹرین کے انجن تیز ہارن بجایا۔ میں یکلخت بے اختیار ہو گیا۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کہاں ہوں، مگر چند لمحوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں تو اسی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہوں جہاں سے میں نے اپنے شہر واپس آنا تھا، اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد ٹرین کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ٹرین روانگی کے لیے وسل دیا تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور دوڑ کر ٹرین کے ڈبے میں سوار ہو گیا اور ایک خالی سیٹ پر جا بیٹھا، بلکہ گر گیا۔ میرے جسم کا رواں رواں دکھ رہا تھا، جوڑ جوڑ سے درد کی ٹھیسیں نکل رہی تھی۔ مجھ سے سیٹ پر بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ سر درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا۔
گاڑی چل پڑی۔ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو کچھ مسافر نیچے اترے اور ایک برتھ خالی ہو گئی تو میں فوراً برتھ پر لیٹ گیا اور گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی کہ میں کن حالات سے گزرا ہوں۔ میں نے آیت الکرسی اور دیگر آیات مبارکہ اور درود پاک کا ورد شروع کیا تو مجھے کچھ سکون محسوس ہوا، مگر میرے گال پر دلہن کی انگلی ٹکرائی تھی، وہاں بہت سخت جلن اور درد ہو رہا تھا۔ جسم پر کچھ سخت گرم لوہا یا کوئی اور چیز لگنے سے جلنے کے بعد جو شدید جلن ہوتی ہے۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی تو پتہ چلا کہ یہاں ٹرین کا 20 منٹ کا سٹاپ ہے۔ میں ہمت کر کے گاڑی سے نیچے اترا، اسٹیشن کی مسجد میں وضو کر کے نماز عشاء ادا کی تو کافی حد تک میری طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا۔ مجھے بھوک بالکل نہیں تھی، لہٰذا میں نے پانی کا ایک گلاس پیا اور برتھ پر لیٹ گیا۔ گاڑی کب چلی مجھے نہیں معلوم، کیونکہ برتھ پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو میری طبیعت کچھ بہتر تھی، مگر گال کی جلن بدستور تھی۔ خدا خدا کر کے گاڑی میرے شہر پہنچی تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا، ریلوے اسٹیشن سے باہر آ کر رکشہ لیا اور اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھا پیر صاحب مرشد و سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام اور ان کے قدم بوسی کے بعد کچھ بولنے لگا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ فرمانے لگے، مجھے سب کچھ معلوم ہے تم پر کیا بیتی۔ پھر فرمانے لگے کہ تم خوش نصیب ہو جو جنات کے درمیان اتنی دیر رہے اور اس چڑیل جو کہ دلہن کی روپ میں تھی اس سے بال بال بچے۔ اگر تم وہ مٹھائی کھا لیتے تو بس پھر۔ اتنا کہہ کر مرشد خاموش ہو گئے۔ پھر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم جنگلات کے چنگل سے بحفاظت نکل آئے۔ یہ اللہ کے پاک کلام آیات ربانی اور وظائف کی برکت ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ پھر مرشد پاک نے مجھے دم کیا اور 2 تعویذ لکھ کر دیے کہ ایک پانی میں گھول کر پی لینا اور دوسرے تعویذ کو نہانے والی بالٹی میں ڈال کر اس پانی سے غسل کر لینا۔ میں نے مرشد سرکار کے آستانے سے لنگر کھایا اور گھر جا کر پہلے تعویذ والا پانی پیا اور پھر پانی والی بالٹی میں دوسرا تعویذ ڈال کر غسل کیا تو میری طبیعت ایک دم ہلکی پھلکی اور فریش ہو گئی۔ گال کی جلن بھی ختم ہو گئی، اور ہاں، جو گانا میرے بائیں ہاتھ کی کلائی پر باندھا گیا تھا وہ ابھی تک بندھا تھا۔ میں نے وہ کھول کر رکھ دیا تو آج تک میرے پاس ہے، مگر میں نے کبھی وہ دوبارہ نہیں باندھا۔ جب میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو یہ واقعہ سنایا تو بالکل بھی یقین نہیں کر رہے تھے۔ سب کی یہی رائے تھی کہ میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے، مگر جب میں نے ان کو وہ چمڑے پر بنا ہوا پھول اور ڈوری دکھائی تو سب حیران و پریشان ہو گئے۔ بالآخر سب کو یقین کرنا پڑا کہ یہ سب کچھ خواب میں نہیں بلکہ حقیقی طور پر میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں جب بھی اس بھوت ٹرین کے سفر کو یاد کرتا ہوں تو تمام واقعات میرے سامنے اس طرح آ جاتے ہیں جیسے سینما سکرین پر کوئی بڑی فلم چل رہی ہو، اور خوف سے تھوڑی دیر کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھوت ٹرین کا یہ سفر مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔